الف لام چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ اللہ کیے جانے سے در اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا موضوع ہے اس کا عنوان ہے اللہ والوں کی باتیں اور نصیحتیں۔ حضرت امام جعفر صادق ائمہ آل بیت میں سے ایک بہت نمایاں نام ہے۔ علمی حوالے سے حضور کی امت میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ نسبت رسول کی دولت سے سرفراز تھے، جناب امام حسین کی اولاد پاک میں سے تھے۔ زہد و تقوی کے پیکر تھے، مگر اپنے عمل پر غرور سے کوسوں دور تھے۔ آپ سے ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدمت میں آ کر عرض کیا، اے رسول خدا کے نواسے، مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے کچھ باتیں رائے ہدایت پہ چلنے کے لیے ارشاد فرمائیے، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، جبکہ یہ خود بہت بڑے متقی اور زاہد تھے۔ حضرت داؤد طائی کا ولایت کی دنیا میں ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے داؤد طائی، آپ خود اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد اور زاہد ہیں، آپ کو میری نصیحت کی کیا حاجت ہے؟ آپ خود بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے زاہد پارسا ہیں، میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے اولاد رسول، اے اولاد مصطفیٰ، آپ کی بزرگی تمام عالم پر مسلم ہے، آپ کو چاہیے کہ سب کو نصیحت کریں۔ جب حضرت داؤد طائی نے یہ عرض کی تو آپ نے فرمایا، اے داؤد طائی، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں بروز حشر نانا جان یہ نہ پوچھ لیں کہ اے جعفر،
تو نے میری اتباع اور میری پیروی کا حق ادا نہ کیا تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، خوف خدا دیکھیے، دلوں میں اللہ کا خوف دیکھیے، کتنی بڑی نسبت، کتنا بڑا مقام، لیکن اس کے باوجود دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔ فرمایا معاشر کے دن میرے نانا نے اگر مجھ سے پوچھ لیا ہے جعفر تو کیا کر کے آیا ہے، کیا کرتا رہا ہے، میری اتباع کتنی کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس وقت نہ تو کوئی نسب کام آئے گا، نہ شرافت، بلکہ بارگاہ خداوندی میں تو عمل کا اعتبار ہے۔ آپ جتنے اچھے عمل کرو گے اللہ کے یہاں اتنے مقبول، اور جتنے برے عمل کرو گے اتنی اللہ کی رحمت سے دور۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ زار و قطار رونے لگے اور عرض کرنے لگے، اے خدا، اللہ اکبر، جس کی طینت کا خمیر نور رسالت اور اسرار رسالت سے ہے، ان کا جب یہ عالم ہے تو اے داؤد طائی تو کس شمار اور قطار میں ہے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ کہا جب نسبت رسول رکھنے والی شخصیت جن کی خدمت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ زانو تلمذ کریں، بڑے بڑے اولیاء صالحین جن کی نسل میں سے ہو، جن کے آستانے پر بڑے بڑے غوث کتب ابدال جھولیاں پھیلا دیں، سر جھکا دیں، اس ہستی کا یہ خوف کا عالم ہے۔ تو حضرت داؤد طائی کہنے لگے جب ان کا یہ حال ہے تو پھر اے داؤد طائی تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھے، تجھے ہمیشہ اللہ کے خوف میں رہنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حضرت امام جعفر صادق ایک دن اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا آؤ ہم سب مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بخشا گیا وہ روز قیامت دوسرے کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے نانا نبیوں کے سردار ہیں، وہ اپنے غلاموں سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ ہم میں سے جو بھی بخشا گیا وہ قیامت کے دن دوسرے کی شفاعت کرے گا۔ تمام غلام عرض کرنے لگے اے نواسہ رسول، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت، کیا ضرورت؟ آپ کے جد کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ساری مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے؟ آپ کے نانا جان، آپ کے دادا جان تو پوری مخلوق کی شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے شرمسار ہوں کہ کیسے اپنے جد کریم کے روبرو کھڑا ہو سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے اس بات کو لکھا۔ بتاؤ کتنے بڑے امام ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چند سال ان کی صحبت پائی، کہتے ہیں اگر ان کی صحبت کے چند سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتے، جن کی خدمت میں بڑے بڑے غوث کتب ابدال جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، ان کے اندر خوف خدا کا یہ حال ہے کہ وہ غلاموں سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو بھی بخشا گیا وہ دوسرے کی شفاعت کرے گا۔ وہ خود جنت میں نہیں جائے گا، باقیوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ غلام عرض کرنے لگے آپ کو ہماری کیا حاجت، آپ کے تو آبا و اجداد میں حسنین کریمین ہیں، آپ کے آبا و اجداد میں مولا علی ہیں، آپ کے آبا و اجداد میں امام جعفر، امام زین العابدین ہیں، امام محمد باقر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ہماری کیا حاجت، آپ کے نانا جان تو پوری مخلوق کی شفاعت کریں گے، آپ کو ہماری کیا حاجت؟ کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میرے اعمال ضائع نہ کر دے تو میں اپنے جد امجد کی قیامت کے دن کیسا سامنا کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والوں کا خوف دیکھیں میرے بھائیوں۔ آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے۔ اگر ہم نماز پابندی سے پڑھنے لگ جائیں تو بے نمازیوں کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، ہم حقیر جانتے ہیں لوگوں کو بھی، یہ بے نمازی، ارے اتنا کچھ عمل کرنے کے باوجود وہ بے نیاز ہے، وہ پتہ نہیں قبول فرمائے کہ نہ فرمائے، چاہے تو تیری نمازیں تیرے منہ پہ مار دے، اور جس جو بے نمازی ہے کیا پتہ اس کی کوئی ایک بات اس کو پسند آ جائے، اس کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت
علم میں ان کا مقام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے تھے 4 باتیں 4000 حدیثوں سے منتخب کی ہیں، 4 باتیں 4000 حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ نمبر 1 آپ فرماتے ہیں کہ کسی عورت پر ہرگز اعتبار نہ کر، یعنی یہ نہ سمجھ کہ کسی عورت سے قریب ہو کر تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور نفس پہ قابو پا لے گا، یعنی تو جتنا غیر محرم عورت سے تو قریب ہوگا شیطان اتنا زیادہ تجھ پہ حملہ کرے گا۔ تو اس لیے کبھی اپنے نفس پہ اعتبار نہ کر کے مجھے اپنے نفس پہ اعتبار ہے، میں تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ بیٹھوں گا، گفتگو کروں گا تو میں شیطان کے مکر سے، فریب سے، اس کے جالوں سے، اس کی چالوں سے محفوظ رہوں گا۔ فرمایا کبھی اس پر اعتبار نہ کر۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں مال پر ہرگز فریفتہ نہ ہو، یعنی کہ مال کی محبت ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ آج آپ دیکھ لو پوری دنیا میں فساد کس بات کی وجہ سے ہے؟ یہ مال ہے، اس کا سارا جو جڑ ہے وہ مال ہے۔ بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، وجہ مال۔ باپ بیٹا آپس میں جدائیں، وجہ مال۔ دوست دوست کا دشمن بنا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ مال۔ خاندانوں میں دشمنیاں، وجہ کیا ہے؟ مال۔ محلوں میں دشمنیاں، وجہ کیا ہے؟ مال۔ یہ مال کی محبت نے مسلمانوں کو آخرت کی فکر آخرت سے دور کر دیا، موت سے غافل کر دیا، اور ہم اس مال کمانے میں ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید ہمیں موت نہیں، یعنی ہم نے مرنا نہیں ہے، حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں آگا، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تیرا مال یہیں رہ جائے گا، تیرے بینک بیلنس یہیں رہ جائیں گے، کوٹھیاں بنگلے کاریں سب یہیں رہ جائیں گی۔ بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ بولو، اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچائی، دیانتداری، امانت داری، پرہیزگاری، اللہ والوں کی صحبت، قرآن پاک کی تلاوت، مخلوق خدا کی خدمت، یہ نیکیاں انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں۔ اور آپ تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں اپنے معدے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، یعنی خرابی معدہ کا سبب جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ آج ہم جو ہے وہ جتنی ہمیں بھوک ہوتی ہے ہم اس سے زیادہ اوور کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم معدوں کی بیماریوں میں مبتلا۔ فرمایا بھوک لگے اس وقت ہاتھ ڈال، جب بھوک باقی ہو کھانے سے ہاتھ نکال، کبھی تیرا معدہ خراب نہیں ہوگا اور کبھی تو بیمار بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ فرما رہے ہیں معدے کی خرابی تمام بیماریوں کی جڑ ہے، معدے کی خرابی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور آج ہم کھانا تھوڑی دیر پہلے کھا لیتے ہیں، پھر موقع ملے تو ہم پھر کھا لیتے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اور آپ چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں صرف وہی علم سیکھ جو تجھے نفع دے، ایسا علم نہ سیکھ جو تجھے نفع نہ دے، اس علم میں دلچسپی لے جو تجھے دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ مشہور تابعی، محدث، فقیہ، زاہد، متقی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفی نے حضرت امام جعفر صادق سے وصیت کی درخواست کی۔ یہ خود بہت بڑے فقیہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ہم زمانہ ہیں۔ انہوں نے امام جعفر صادق سے عرض کی حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں، مجھے کوئی وصیت کریں۔ تو آگے سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے سفیان، دروغ گو آدمی سے وصیت کی، درخواست کی، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سفیان، دروغ گوئی آدمی میں مروت نہیں ہوتی۔ دروغ گو آدمی جو زبان کا سخت ہوتا ہے نا آدمی، اس میں کوئی مروت نہیں ہوتی، وہ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، وہ رشتوں کی پہچان نہیں رکھتا، وہ اچھے برے کی تمیز، دوست دشمن کی تمیز نہیں رکھتا۔ دروغ گو، سخت باتیں کرنے والا۔ بعض لوگ اپنے رشتوں کو توڑ بیٹھتے ہیں زبان کے چند غلط استعمال کی وجہ سے، اور وہ کہتے ہیں ہم حق کہنے والے ہیں۔ ارے بھئی حق کہنے کا بھی شریعت نے ایک سلیقہ طریقہ بتایا، آپ اپنے رشتوں کو اپنے اس سے محروم نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا حاسد کو راحت نہیں ملتی، وہ حسد کی آگ میں جلتا ہی رہتا ہے۔ یعنی جو بندہ دوسروں سے حسد کرے نا، جیسے ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، اچھا گھر دیا ہے، پڑوسی اس کے گھر، اس کے اچھے مال کی وجہ سے جلتا رہتا ہے، ایسے آدمی کو نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے۔ یہ حسد ہے۔ بھائی اللہ دے رہا ہے، اللہ کی عطا پہ تو ناراض ہو رہا ہے، اللہ نے تیرے پڑوسی کو دیا تو تو بھی اللہ سے مانگنا، اللہ تجھے بھی دے گا۔
اور آگے آپ نے فرمایا بد خلق آدمی کی کو بزرگی نصیب نہیں ہوتی، یعنی جس کے اخلاق گندے ہو، گالیاں دیتا ہو، بدنگاہی کرتا ہو، غیبت کرتا ہو، چغلی کرتا ہو، شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، یعنی گندے اخلاق والا جو آدمی ہوتا ہے نا، اس کو کبھی ولایت نہیں ملتی۔ ولایت ہمیشہ اچھے آدمی کو ملتی ہے، جس کا ظاہر بھی اچھا ہو، جس کا باطن بھی اچھا ہو، جس کی زبان اچھی ہو، آنکھ اچھی ہو، سماعت اچھی ہو، ہاتھ اچھے ہو، پاؤں اچھے ہو، نفس اچھا ہو، لقمہ حلال کھاتا ہو، ماں باپ کا ادب کرتا ہو، بڑوں کا ادب کرتا ہو، رشتے جوڑتا ہو، توڑتا نہ ہو، لوگوں کی غیبتیں برائیاں نہ کرتا ہو، اچھائیاں بیان کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتا ہو، ایسے آدمی کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ایسے آدمی کے کیا کرتا ہے اللہ؟ اور جو آدمی زبان سے بدنگاہی کرے، ہاتھوں سے غلط کام کرے، اپنے نفس کی حفاظت نہ کرے، پاؤں اس کے برائی کی طرف چل کے جائے، زبان سے گالیاں دے، غیبتیں کرے، چغلیاں کرے، لوگوں کے دل توڑے، ایسے آدمی کو اللہ دوست نہیں بناتا بلکہ اپنی رحمت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں برے اخلاق سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سمجھ میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا بادشاہوں میں اخوت نہیں ہوتی، بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، یہ مفادات اپنے، غریب میں ہمیشہ وفا ہوگی، وہ اس نے آپ کے ساتھ لگائی ہے تو توڑ بھی نکالے گا۔ اور مالدار آدمی جہاں اس سے اچھا نفع ملا اس میں دوست بھی بدل لیا اور اپنا مفاد بھی بدل لیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کچھ اور ارشاد ہو تو آپ نے فرمایا اے سفیان خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ تاکہ عابد بن سکے۔ اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں بندوں پہ، کیا کچھ چیزیں حرام کی ہیں؟ شراب کیا ہے؟ حرام ہے۔ زنا کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ چغلی کیا ہے؟ گالی دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور بہت سی چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہے۔ آپ نے فرمایا حرام اللہ نے جو چیزیں کی اس سے بچ جا، عابد بن جائے گا، عبادت گزار بن جائے گا۔ آج ہم فرق نہیں کرتے، حلال ہے حرام ہے، ہم کہتے ہیں ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے نا، بھلے وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ اور آپ نے فرمایا خدا کی رضا پہ راضی رہے تاکہ پختہ مسلمان ہو سکے۔ یہ مسلمان کی ایک صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، مالداری ہو یا تنگ دستی ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ مالک کی جو رضا ہو، جو اللہ کی رضا، بس بندہ اسی پہ راضی ہے۔ جب یہ بندے کے اندر عادت آ جاتی ہے نا، پھر اللہ اس بندے کو بندوں کا محتاج نہیں ہونے دیتا، پھر اللہ اس بندے کی تمام ضرورتوں کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا بدکار آدمی کی صحبت اختیار مت کر، گناہ گار آدمی کی صحبت اختیار نہ کر۔ شرابی کے ساتھ بیٹھے گا شراب پیے گا، سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھے گا ایک دن سگریٹ پیے گا، غیبت چغلی جھوٹ بولنے والے کے ساتھ بیٹھے گا ایک دن چغلیاں غیبتیں کرے گا، کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھے گا اللہ والا بنے گا، نمازی کے ساتھ بیٹھے گا ایک دن مسجد میں چلا جائے گا، قرآن پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھے گا ایک دن قرآن کھول لے گا۔ اب یہ بندے پر ہے کہ اس نے کس کے ساتھ بیٹھنا۔ اچھی صحبت اچھا بناتی ہے، بری صحبت آگ کے ساتھ بیٹھو گے تپش آئے گی، برف کے ساتھ بیٹھو گے ٹھنڈک آئے گی، گندگی کے ساتھ بیٹھو گے بدبو آئے گی، کسی خوشبو گلاب کے پودے کے ساتھ بیٹھو گے خوشبو آئے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے کاموں میں ان لوگوں سے مشورہ کر جو اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی اچھی عبادت کرتے ہیں نا اخلاص کے ساتھ، ان سے تو اپنے کاموں میں مشورہ کر، تجھے وہ اچھا مشورہ دیں گے۔ جب وہ مشورہ دیں گے عمل کرے گا اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تجھے کیا ہے؟ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ نے پھر عرض کیا کچھ اور ارشاد ہو۔ آپ نے فرمایا اے سفیان، جو شخص خاندان اور قبیلے کے وسیلے کے بغیر عزت کا طالب ہو اور وہ بغیر دبدبہ جمائے روب کا طالب ہو، یعنی اس کا روب حقیقی ہو مصنوعی نہ ہو، تو وہ نافرمانی اور گناہوں کی لذت سے نکل کر اطاعت اور فرما برداری کی عزتوں کی طرف آ رہا ہے۔
یعنی بعض لوگ اپنے خاندان نسب پر فخر کرتے ہیں، یہ کام نہیں آنے قیامت میں، کام انسان کے اعمال آئیں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں حسب نسب والا عزت والا نہیں، اللہ کے ہاں عزت والا تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ گناہ کرتے ہوئے اللہ سے حیا کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابعداری میں زندگی گزارتا ہے، یہ دنیا میں بھی عزت والا ہے، آخرت میں بھی عزت والا ہے۔ حضرت سفیان نے پھر عرض کی، حضور کچھ اور ارشاد فرمائے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے سفیان، جو شخص برے ساتھی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا، جو کسی برے آدمی کی صحبت میں بیٹھے گا وہ سلامت نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن برائی اس کے اندر آ ہی جائے گی۔ اگر خود برا نہیں ہوگا، برائی نہیں کرے گا، وہ کسی کی بھی برائی کرے گا، وہ بھی ساتھ بیٹھا ہے نا، وہ بھی شمار کیا جائے گا۔ غیبت ہو رہی ہے، سن تو رہا ہے، نا گناہ گار تو ہو رہا ہے، غیبت سننا بھی جرم ہے، غیبت کرنا بھی جرم ہے، جھوٹ بولنا بھی، بری باتیں گالم گلوچ سننا بھی بیٹھ کے یہ بھی کیا ہے، جرم ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص برے راستے پر چلتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے، برے راستے پر چلو گے بدنام ہو جاؤ گے، بھلے نیک ہو لیکن راستہ برا ہے نا۔ لوگ تو دیکھتے ہیں نا کون سے راستے پہ چل رہا ہے، شراب کی بھٹی میں کسی کام سے جاؤ گے شرابی کہلاؤ گے، مسجد میں کسی کام سے جاؤ گے نمازی کہلاؤ گے۔ بھائی مسجد میں آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے، نماز پڑھنے نہیں گئے، اب جب نکلو گے نا باہر والے دیکھ کے کہیں گے یار نماز پڑھ کے رہا۔ شراب کی بھٹی میں کسی سے ملنے گئے ہو، بھلے شراب نہیں پی، جب وہاں سے نکلو گے تو شرابی کہلاؤ گے، لوگ بولیں گے شراب پی گیا۔ تو اس لیے اچھا راستہ اختیار کرو، اچھے کہلاؤ گے، برا راستہ چلو گے تو برے بن جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ پشیمانی اٹھاتا ہے۔ یہ زبان کا غلط استعمال ایک دن انسان کو سر جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے، انسان کو ندامت ہوتی ہے یار میں نے یہ کیا کر دیا، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی، اور انسان کو چاہیے کہ جب وہ بولے تو پہلے تولے تاکہ بعد میں اس کو ندامت نہ ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں بولنے کے بعد ہم ندامت کرتے ہیں، اس کو تولتے ہیں یار یہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ یہ مسلمانوں میں ہمارے اندر بہت زیادہ یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک شخص نے حضرت حسن بصری مولا علی کے خلیفہ ہیں، ان سے عرض کیا تعجب ہے کہ عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا جواب دیا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس نے کہا بڑا تعجب ہوتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے ایسے آدمی کو دیکھ لیا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے حیا نہیں کرتا، گناہ گار ہے، دلیر ہے، بے خوفی ہے اللہ کے حوالے سے۔ تو پتہ چلا اچھے آدمی کو دیکھنے سے بندے کے اندر اچھائی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور برے آدمی کو دیکھنے سے انسان پر برے اثرات آتے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ حق کے بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی عبادت کا حق یہ ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کیا کیا جائے، وقف کیا جائے۔ کسی شخص نے حضرت ابو یزید رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر پھر دیکھ عبادت میں کیسے مزہ آتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز میں ہی ہیں، ہم اللہ کی عبادت سمجھ کے نماز، ہم صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہے، ہاں جی نماز پڑھنی ہے پڑھ لی۔ حالانکہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، کس کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں، کس کے سامنے جھک رہا ہوں، کس کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی عبادت سمجھ کے اللہ کی بندگی کرے گا تو پھر وہ کھڑا مسجد میں ہوگا اور اس کو جلوے اللہ کی قدرت کے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا دل نہیں کرے گا کہ قیام سے رکوع میں جاؤں، رکوع میں جائے گا تو دل نہیں کرے گا قومہ میں آؤں، قومے میں آئے گا دل نہیں کرے گا سجدہ کروں، سجدے میں جائے گا تو دل نہیں کرے گا سجدہ سے سر اٹھاؤں، یعنی ہر رکن میں اس کا دل لگ جائے گا۔
لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کوئی کرنگی ہوتا ہے، کوئی لانڈی ہوتا ہے، کوئی کہاں ہوتا ہے، کوئی کہاں ہوتا ہے، ہمیں رکعتوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی، کتنی پڑھی ہیں، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ پہلے تو پڑھتے نہیں ہیں مسلمان، اگر جو پڑھنے والے ان کا یہ حال ہے وہ بھلکڑ بنے ہوئے ہیں، نمازوں میں احساس نہیں ہے۔ امام صاحب کے پیچھے کھڑے، امام صاحب ہی ہمیں 4 پڑھائے گا، ہم نے کوئی گنتی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی امام بھول جائے تو آدھی سے زیادہ عوام بھی امام کے ساتھ بھولی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیو، یہ اللہ والوں کی نصیحتیں تھیں اور اللہ والوں کی باتیں تھیں، اور آج کے درس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر سچائی پیدا کریں، اپنے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کا خوف پیدا کریں۔ وہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ مار دے، اللہ بولے میں تیری نمازیں قبول نہیں کرتا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیری صدقہ زکوٰۃ خیرات عبادت نہیں کرتا قبول، اللہ فرمائے گا فرشتوں منہ پہ مار دو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے نمازیں پڑھ کر بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک ہماری نمازیں کسی ہمارے عمل کی وجہ سے نامنظور نہ کر لیں۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور اپنے اندر خوف پیدا کریں، نماز کی جو ہے وہ پابندی کریں، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم آج کے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الف لام چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی ہو